ابن حشام نے کہا ہے کہ بعد اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ عمرو بن لہی اپنے بعد کاروبار کے زمن میں مکے سے شام کی طرف گیا تو جب سرزمین بلقا کے مقام پہ پہنچا اور وہاں ان دنوں امالیک رہا کرتے تھے، جو املاک، اور بعدوں نے کہا املیک بن لاوز بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ انہیں دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بتوں کو ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے امداد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم ان میں سے کوئی بت مجھے نہ دو گے کہ اسے میں سرزمین عرب کی طرف لے جاؤں کہ وہ بھی اس کی پوجا کریں؟ انہوں نے اسے ایک بت دیا جس کا نام حبل کہا جاتا تھا، تو وہ اسے لے کر مکہ آیا، پھر اسے ایک جگہ نصب کیا اور اس نے لوگوں کو اس کی عبادت اور تعظیم کا حکم دیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ وہ یعنی عرب خیال کرتے ہیں کہ پتھر کی پہلی پوجا جو بنی اسماعیل میں ہوئی وہ اسی طرح تھی کہ جب مکہ والوں پر تنگ دستی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگر ممالک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہر ایک سفر کرنے والا مکہ سے سفر پر جاتے وقت حرم کے پتھروں میں سے کوئی ایک پتھر حرم کا محترم پتھر سمجھ کر اور اس کی عظمت کا لحاظ کر کر اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا، اور یہ مسافر جہاں کہیں اترتے اس پتھر کو رکھتے اور اس کا طواف کرتے۔ اس طرح وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، حتیٰ کہ اس پر ان کا ایک زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ جس پتھر کو اچھا دیکھا وہ انہیں پسند آیا، اسی کی عبادت کرنے لگے، حتیٰ کہ پشتا پشت گزر گئیں اور جس توحید پر وہ تھے اس کو بھلا دیا اور دین ابراہیم و اسماعیل کو بدل کر دوسرا دین اختیار کر لیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ان سے پہلے کی امتیں جن گمراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہو گئی، باوجود اس کے کہ ان میں ابراہیم کے زمانے کی بقیہ رسم و رواج کی پابندی بھی موجود تھی، اور تعظیم بیت اللہ اور اس کا طواف اور حج و عمرہ کرنا اور عرفات و مزدلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور حج و عمرہ میں لبیک کہنا وغیرہ شامل تھا، باوجود اس کے کہ اس میں انہوں نے ایسی لغو چیزیں بھی داخل کر دیں جو اس میں نہ تھیں۔ پس کنانہ میں سے قریش کے قبیلے والے جب لبیک کہتے یعنی کہ جی حاضر یا اللہ ہم تیرے لیے دوہری حاضری دیتے ہیں، یعنی جسم و روح دونوں سے حاضر ہیں، جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے کہ وہ تیرا ہی ہے اور اس کا تو ہی مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ پس وہ کافر لبیک کہنے میں اس خداوند عالم کی یکتائی کا اظہار کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ اپنے بتوں کی بھی شریک داخل کر دیتے تھے۔ ان بتوں کی ملکیت اس کے قبضے و اختیار میں ہونے کا اقرار بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ان کافروں میں کے اکثر افراد اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ شریک بھی کیے جاتے ہیں، یعنی میرے حق کو جان کر میری یکتائی کا اقرار بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو میرا شریک بھی ٹھہراتے ہیں،